اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتی. جب ساری دنیا، جب ساری کل کائنات اللہ رب العالمین کے حکم پر چل رہی ہے، تو جب اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا ہے، اور جب اللہ رب العالمین نے بنایا ہے جن کو، اور جب اللہ رب العالمین نے بنایا ہے فرشتے کو، یہ تین مخلوق اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں جو کہ شعور رکھتی ہیں. قرآن سے جو ہمیں علم ملتا ہے یہ وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا فیتھ، ہماری کتاب، ہمارا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، ہمارا رب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ تین مخلوقیں ہیں اس قرآن کے اندر جس کا میں تم سے ذکر کرتا ہوں. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین 7 آسمانوں کا ذکر کرتے ہیں. 7 آسمانوں کے ذکر کے علاوہ اللہ رب العالمین بات کرتے ہیں جب قیامت آئے گی تو جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو لوگ زمینوں میں ہیں ان سب کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا. تو یہ کل کائنات بہت پرانی ہے. اس کل کائنات کے اندر اور کیا کیا اللہ رب العالمین کر چکے ہیں اس کا علم ہمارے پاس ہے نہیں، اور ہمارے لیے وہ علم ہے نہیں، پر اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں یہ ذکر کرتے ہیں. اب یہ ذکر اللہ رب العالمین کس آیت میں کرتے ہیں اور کس صورت میں کرتے ہیں، تو آپ اور میں، ہم سب مسلمان ہیں، تو اس کے لیے تو ہمیں یہ باتیں پوچھنی نہیں چاہیے کہ کس آیت میں اور کس صورت میں. اس کے لیے تو ہمیں اپنا قرآن اٹھانا چاہیے کہ قرآن جیسے میری جیب میں ہے اسی طرح آپ کی جیب میں بھی قرآن ہے، اور یہی قرآن آپ کو آپ کی جیب سے ہی بولے گا آخرت کے دن کے اندر کہ میں تو تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، تم نے کبھی سوچا ہی نہیں مجھے پڑھنے کے لیے. تو یہ ہماری جو اللہ رب العالمین نے جب انسان کو بنایا اور جن کو بنایا، اور اللہ رب العالمین نے بنایا فرشتوں کو، تعالیٰ اپنی کتاب میں اپنی عرش کا ذکر کرتے ہیں، تو عرش کے بعد اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہیں فرشتوں کا، اور فرشتوں کے بعد اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہیں ابلیس کا اور انسان کا. شعور والی مخلوق اللہ رب العالمین جو بنائی ہے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ ہم شعور والی مخلوق ہیں، تو فرشتہ ایک شعور والی مخلوق ہے. جب اللہ رب العالمین ان کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر کے نیچے زلزلہ لے آؤ، تو ان کو ان سب چیزوں کا شعور ہے، تو وہ جاتے ہیں اور وہ اللہ رب العالمین کے حکم پر کر کے کام واپس آ جاتے ہیں. تو یہ ایک مخلوق ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شعور ڈال رکھا ہے. اسی طرح ایک جن ایک مخلوق ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے شعور ڈال رکھا ہے. جب وہ ابلیس دیکھتا ہے اللہ رب العالمین کا حکم نہیں مانتا ہے، تو اس کے اندر وہ شعور ہوتا ہے کہ وہ اپنے بنانے والے کو منع کر سکے. تو اللہ رب العالمین جب شعور والی کوئی مخلوق بناتے ہیں تو اس کو اللہ رب العالمین جو ہے آزماتے ہیں، جج کرتے ہیں، تبھی ہم لوگ ججمنٹ میں. تو اللہ رب العالمین نے یہ 3 مخلوقیں بنائی ہیں اور 3 مخلوقوں کو شعور دیا، اور ان تینوں مخلوقوں کو نفسیں دی ہیں اللہ رب العالمین نے. اور اللہ رب العالمین نے جو فرشتے کو نفس دی ہے وہ نفس مطمئنہ دی ہے، اور باقی 2 کوئی نفسیں نہیں دی اللہ رب العالمین نے اس کو. اسی لیے وہ اللہ کا ہر حکم مانتا ہے، وہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا، کیونکہ وہ نفس مطمئنہ میں چلتا ہے، مطمئنہ سے وہ ڈیویٹ نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین جب بھی کوئی چیز بناتے ہیں اور جب اس کو شعور دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کو جج کرتے ہیں. اسی طرح جب اللہ رب العالمین نے ابلیس کو بنایا، تو جب ابلیس کو اللہ رب العالمین نے بنایا تو اللہ رب العالمین نے اس کو دی 2 نفسیں. اللہ رب العالمین نے اس کو دی نفس مطمئنہ، کیونکہ وہ ایک عبادت گزار جن تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو نفس مطمئنہ دے رکھی تھی. وہ اس وقت تک مطمئن تھا جب تک اللہ رب العالمین نے آدم کی تخلیق نہیں کری تھی. لیکن جب آدم کی تخلیق کری اللہ رب العالمین نے، تو وہ اپنے نفس مطمئنہ سے کودا اور وہ سیدھا پہنچ گیا نفس امارہ میں. اور اس نے بیچ کی نفس اس کے اندر نہیں تھی، اس نے کوئی ڈاؤٹ نہیں کیا، اس نے کوئی بات نہیں کری، اس نے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن اس نے اللہ کے حکم کے اوپر فوراً یہ کہہ دیا، کہنے پہ سجدہ نہیں کروں گا، اللہ کا حکم نہیں مانوں گا، نافرمانی کر دی اس نے. تو شعور تھا اور 2 نفسیں تھیں، تو اللہ رب العالمین نے اس کو کیا، اور اس کو بھی ٹیسٹ کیا اللہ رب العالمین، فرشتے کو بھی ٹیسٹ کیا اللہ رب العالمین نے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بنایا انسان کو، اور انسان کو اللہ رب العالمین نے بنایا مٹی سے. اللہ رب العالمین نے جب آدم کو بنایا مٹی سے، تو اس وقت اللہ رب العالمین فرشتے کو روشنی سے بنا چکے تھے، جو کہ ایک بہت سپیریئر چیز ہے روشنی. اس کے بعد اللہ رب العالمین بنا چکے تھے ابلیس کو، اور وہ ایک بہت پاورفل چیز ہے جس کو وہ بنا چکے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان 2 پاورفل چیزوں کو ٹیسٹ کرنا تھا، جج کرنا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم دے کر کے ان کو شعور دے کر کے پیدا کیا ہے، وہ شعور سے اللہ کے حکم کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے. تبھی انہوں نے آدم کو تخلیق دیا، اور آدم کو تخلیق دے کر کے ان دونوں مخلوقوں سے بولا کہ سجدہ کرو اس کو. تو جس پہ فرشتے نے سجدہ کیا، تو جب فرشتے نے سجدہ کیا تو سجدہ کر کے وہ اس ٹیسٹ میں پاس ہو گیا، اس ٹیسٹ میں پاس ہو گیا. اور وہ ٹیسٹ اللہ رب العالمین جو فرشتے کا لے رہے تھے، وہ یہ ٹیسٹ لے رہے تھے کہ میں جب تمہیں حکم دوں، چاہے وہ حکم یہ ہو کہ کسی مٹی کو بھی تمہیں سجدہ کرنا پڑے، تو میں دیکھتا ہوں کہ تم سجدہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو نفس تھی، نفس مطمئنہ کو ٹیسٹ کیا اللہ رب
العالمین نے اس نفس مطمئنہ کو اللہ رب العالمین نے ٹیسٹ کیا جس نفس مطمئنہ میں پیغمبر چلتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں. جب اللہ رب العالمین اپنی جو پیغمبروں کے قصے ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں، جو مصیبتوں سے وہ گزرتے ہیں، اس وقت ان کے نفس کی جو ہے وہ ججمنٹ چل رہی ہوتی ہے، نفس کی ٹیسٹ چل رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو پیغمبر ہیں وہ بھی اپنی ججمنٹ میں ہیں. اللہ تعالیٰ اس سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ جو پیغمبر ہیں ان کے اللہ تعالیٰ نے دشمن بنائے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے پیغمبروں کو جج کریں. اور سورہ انعام میں اللہ رب العالمین رسول اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ تم مشرکوں میں سے مت ہو جانا. تو پاک پروردگار اس وقت پیغمبروں کو بھی جج کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہ جج کرتے ہیں فرشتوں کو، تو فرشتے اس میں پاس ہو جاتے ہیں، لیکن ابلیس فیل ہو جاتا ہے. ابلیس فیل ہو جاتا ہے کیونکہ ابلیس جو ہے سجدہ نہیں کرتا ہے آدم، کیونکہ آدم کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنایا ہوتا ہے، جو کہ بہت حقیر سی چیز ہے. مٹی سے سست ترین چیز اس دنیا کے اندر کوئی ہوتی ہی نہیں ہے، کہ مٹی جہاں پڑی ہے تو وہ پڑی ہے. اتنی سست ترین چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے.